بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی میں سے ایک بہت ہی پیارا نام ہے الوہاب۔ قرآن میں 3 جگہوں پر یہ نام آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، سورہ صاد آیت نمبر 9، سورہ صاد آیت نمبر 35۔ انک انت الوہاب، اے اللہ عز و جل بے شک تو وہاب ہے۔ وہاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ ہبہ کرنے والا، عطیہ دینے والا۔ دراصل ہبہ بولتے ہیں کسی کو آپ جب دیں اور بدلے میں آپ کچھ نہ چاہیں تو اس کو ہبہ بولتے ہیں۔ نہ آپ کوئی ظاہری فائدہ چاہتے ہیں نہ کوئی باطنی فائدہ چاہتے ہیں تو اس کو ہبہ بولتے ہیں۔ اسی لیے ایک مفسر نے لکھا ہے انک انت الوہاب، اللہ رب العالمین وہاب ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بندہ مستحق نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اپنا کرم اور فضل کیا ہو تو اس لیے اللہ رب العالمین کو وہاب کہا جاتا ہے۔ بندوں کے اور اللہ رب العالمین کے ہبہ کرنے میں کچھ فرق ہے۔ دنیا میں انسان جب کسی کو دیتا ہے تو عموماً اکثر و بیشتر انسان بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ بدلے میں اس کو کچھ نہیں اگر چاہیے تو آخرت میں اس کو ثواب چاہیے۔ یہ بھی ایک بدلہ ہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ دے رہے ہیں، بدلے میں ہمیں آخرت میں ثواب چاہیے، اور کچھ لوگوں کے درمیان تعریف چاہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اللہ رب العالمین کے ہبہ کرنے میں اور بندوں کے ہبہ کرنے میں۔ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ اپنے ضرورت کی چیزوں میں سے نکال کر اسے بھی دے سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان کسی بانجھ عورت کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان کسی گمراہ کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی انسان کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ سب اللہ رب العالمین کی عطیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہبہ میں سے چیزیں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عطیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی عطیہ اور سب سے بڑا ہبہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ ہے ہدایت، ایمان اور تقوی۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف ہدایت مل جانے کے بعد نہ پھیر، یعنی کہ اے اللہ رب العالمین مجھے تو ہدایت پر قائم و دائم رکھ۔ تو اللہ کی طرف سے سب سے بہترین اور سب سے معزز عطیہ یہ ہے کہ بندے کو ایمان و تقوی مل جائے اور اسی پر استقامت مل جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا ہبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ اللہ کی رحمت بھی اللہ کے ہبہ میں سے ہے۔ اسی آیت کے اندر اگلا ٹکڑا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، کیونکہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ کی ہبہ میں سے ایک قسم کے ہبہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو نبی اور رسول بناتا تھا، تو یہ نبوت کا ملنا اور رسالت کا ملنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہبہ اور عطیہ ہے۔ قرآن میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا فرمائی اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نبوت بھی جسے چاہتے ہیں ہبہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، کتاب بھی جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہبہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل کے ہبہ میں سے ہے کسی کو بادشاہت مل جائے، کسی کو حکومت مل جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا گیا ہے، کہا گیا کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ عز و جل مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو بادشاہت میرے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ قرآن میں دعا ہے ربی هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے تو حکم عطا فرما، تو مجھے حکومت عطا فرما، نبوت عطا فرما۔ نبیوں نے یہ دعائیں کی ہیں۔ اللہ کی ہبہ میں سے ایک اہم چیز ہے کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے، یہ بھی اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا حضرت زکریا نے جب دعا مانگی اللہ سے تو کہا ربی هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو اپنے طرف سے مجھے پاک طیب ذریت عطا فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فاستجبنا له، پھر ہم نے اپنے بندے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا۔ ووهبنا له يحيى، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا۔ واصلحنا له زوجه، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی فطری طور سے وہ عورت بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کی اصلاح فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ بچے جن سکیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی
دعا جب قبول کی تو ان کو بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیوی کو بچہ جننے کے لائق بھی بنایا. تو بیوی کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک ہبہ ہے. اسی لیے انبیاء کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ رب العالمین تو ہماری بیویوں کو, ہمارے آل اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اس میں بھی اسی اللہ رب العالمین کا نام وہاب سے مشتق لفظ حب کا استعمال ہوا ہے. اللہ رب العالمین کی عطیات اور ہبات میں سے اولاد کا ہونا بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بیٹا بیٹی دونوں ملا کر یا بانچ کسی کو اللہ نے بنایا ہے, جہاں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال فرمایا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت اللہ عز و جل کے لیے ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹا عطا فرماتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے, یعنی بے اولاد کر دیتا ہے, نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لوگوں کو اولاد دینے کے اعتبار سے 4 قسمیں کی ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی, کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے, کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے دونوں عطا فرمایا, کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے نہ بیٹی عطا فرمایا نہ بیٹا عطا فرمایا. تو یہ اللہ کی خاص عطیات میں سے, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا, کسی کے ہاں بیٹی, کسی کے ہاں دونوں, کسی کے ہاں کچھ نہیں. لہٰذا آج کے زمانے میں کچھ جاہل اور ان پڑھ جو شوہر ہوتے ہیں بیٹی ہونے پر اپنی ہی بیوی کو کوسنے لگتے ہیں, جبکہ میڈیکلی یہ چیز پروف ہے کہ بیٹی اور بیٹا جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کا اس میں کچھ دیکھا جائے, مرد کے اسپرم کے ذریعے سے وہاں پر انتخاب ہوتا ہے کہ بیٹی ہوئی کہ بیٹا ہوا, اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوسنا ہی ہے کہ بیٹی کیوں جنم لی ہے تو وہ غلطی شوہر کی مانی جائے گی, باپ کی مانی جائے گی, اس ماں کی اور اس لڑکی کی ہرگز نہیں مانی جائے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کے عطیات اور ہبات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ کچھ قسمیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز, تقوی, ایمان, ہدایت, استقامت, رحمت, حکومت, بادشاہت, نیک بیوی, اولاد, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے, یا ان میں سے کچھ چیزیں اللہ دے رہا ہے, تو بندے کو کیا کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن میں اللہ نے سکھایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو کچھ بھی عطا فرمائے تو اس بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے, اس کا شکر ادا کرے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے نوازا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس رب کے لیے, اس اللہ کے لیے تمام تعریف جس نے مجھے عمر دراز ہونے کے بعد بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمت سے نوازا, یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے یہ ہبات, یہ عطیات, یہ تحفے ملیں تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنا یہ خود اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف سے عطیہ اور ہدیہ ہے. اس کے اوپر مزید آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے دنیا میں محروم انسان ہیں جن کو اللہ دیتا سب کچھ ہے لیکن ان کو شکر کی اور تعریف کی توفیق نہیں ملتی. لہٰذا نعمت ملنے کے بعد اگر شکر اور تعریف کی توفیق مل جائے تو یہ خود اپنے آپ میں ایک نعمت ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا. تو اللہ رب العالمین کا ایک مبارک نام ہے وہاب. وہاب مطلب بہت زیادہ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ سے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے اس نام کے وسیلے سے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں, مانگی جا سکتی ہے, جیسے کہ قرآن میں دعا سکھائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد تو دل کو گمراہی کی طرف نہ لے جانا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت نواز, انک انت الوہاب, کیونکہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے, عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا جہان کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں اور رحمتوں سے نوازے, آمین یا رب العالمین.